آداب، لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بادشاہ نصیر الدین حیدر کی مختصر تاریخ پیش کر رہا ہوں، جو کہ 4 قسطوں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسط پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اودھ کے دوسرے بادشاہ اور 8ویں حکمران نواب نصیر الدین حیدر اپنے والد شاہ غازی الدین حیدر کے بعد 1827 میں اودھ کے تخت حکومت پر بیٹھے۔ نصیر الدین حیدر کی ولادت 1803 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ ان کا نام مرزا سلیمہ جاں علی حیدر تھا۔ ان کی والدہ کا نام صبا دولت تھا۔ صبا دولت سے شادی کے بعد بادشاہ غازی الدین حیدر نے انہیں ممتاز محل کا خطاب دیا تھا، جو کہ بادشاہ غازی الدین حیدر کی بیوی بادشاہ بیگم کی ایک باندی تھی۔ بادشاہ بیگم صبا دولت سے نفرت کرتی تھیں، اس لیے بادشاہ بیگم نے صبا دولت کو مروا دیا تھا اور ان کی لاش کو بہت خاموشی کے ساتھ جھاکڑ باغ کے ایک قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ بادشاہ بیگم تو بچے کو بھی مروا دینا چاہتی تھیں، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبا دولت کے بچے کی پرورش خود بادشاہ بیگم نے کی تھی۔ یہی بچہ بڑا ہو کر اودھ کا دوسرا بادشاہ ہوا۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر بادشاہ بیگم کو ہی اپنی والدہ مانتے تھے اور ان کی شایان شان تعظیم بھی کرتے تھے۔ شاہ نصیر الدین حیدر کی پہلی شادی مغل شہنشاہ شاہ عالم کے بیٹے مرزا سلیمہ قدر کی بیٹی رقیہ سلطان بیگم سے ہوئی تھی، جو کہ سلطان بہو کے نام سے مشہور تھیں۔ بادشاہ کا دل اپنی بیگم سلطان بہو کی باندی پر آ گیا، جس کا نام سکھچین تھا۔ بادشاہ نے سکھچین سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد سکھچین کو افضل محل کا خطاب عطا کیا۔ سکھچین سے بادشاہ کو ایک بیٹا ہوا، جس کا نام مرزا رفیع الدین حیدر عرف منا جان تھا۔ منا جان کی بھی پرورش ان کی دادی بادشاہ بیگم نے ہی کی تھی۔ 20 اکتوبر 1827 میں نصیر الدین حیدر اودھ کے تخت پر بیٹھے۔ انہیں ابو النصر قطب الدین سلیمہ جاں شہنشاہ نصیر الدین حیدر سے نوازا گیا۔ ان کی تاج پوشی بڑی دھوم دھام سے لال بارادری میں ہوئی تھی۔ نصیر الدین حیدر کے تخت نشین ہونے کے بعد ریزیڈنٹ نے بھی اپنا دخل شاہی دربار میں بڑھانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس لیے چاپلوس ریزیڈنٹ نے نواب کو سمجھا بجھا کر دربار کو انگریزی طرز پر آراستہ کروایا اور چھتر منزل میں بھی انگریزی انداز کا فرنیچر لگوایا۔ بادشاہ کو انگریزی رنگ ڈھنگ سے کھانا پینا سکھایا گیا۔ دھیرے دھیرے بادشاہ نصیر الدین حیدر انگریزی ماحول میں رنگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کے اندر اودھ کے شاہی دربار میں انگریزیت چھا گئی۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کو معلوم تھا کہ بادشاہ بیگم ان کی سگی ماں نہیں ہے، پھر بھی وہ دل سے انہیں اپنی ماں ہی مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی بادشاہ نصیر الدین حیدر کی پرورش کی تھی۔ نصیر الدین حیدر اپنی ماں بادشاہ بیگم کی بڑی عزت کرتے تھے، انہیں ہر روز سلام کرنے محل سرا جاتے تھے۔ بادشاہ بیگم حکومت کے پیچیدہ مسئلوں کو سلجھانے میں نصیر الدین حیدر کی ہر قدم پر مدد کرتی تھیں۔ بادشاہ بیگم نے نصیر الدین حیدر کے کمسن بیٹے منا جان کی شادی نواب محسن الدولہ کی بیٹی سے طے کی تھی، مگر بدقسمتی سے شادی سے 4 دن پہلے ہی ہونے والی دلہن کا انتقال ہو گیا، اس لیے شادی نہ ہو سکی۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کی تخت نشینی کے 2 سال کے اندر ہی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان سے 62,40,000 روپے بشکل لون مانگے، جسے بادشاہ نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد مارچ 1829 میں دونوں فریق کے بیچ ایک اقرار نامہ لکھا گیا، جس کے مطابق یہ رقم بادشاہ نے کمپنی کو 5% سالانہ بیاج پر دی تھی۔ 5% کی رقم 3,12,000 روپے کی ادائیگی پینشن کی شکل میں 4 برابر قسطوں میں دی جانا قرار پائی، جو کہ بادشاہ کے اہل خاندان کو ملنا تھی۔ اس اقرار نامے میں یہ بھی لکھا گیا کہ پینشن پانے والے کے انتقال کے بعد اس کے وارث کو انگریزی سرکار پینشن دیتی رہے گی۔ اگر 1 سے زیادہ وارث ہوں تو رقم سب کو برابر تقسیم کر دی جائے گی۔ اس طرح یہ پیسہ آج بھی وثیقے کی شکل میں وارثان کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پینشن پانے والے کا انتقال بادشاہ کے دور میں ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو مرنے والے کی پینشن بادشاہ کو دی جائے گی۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دور حکومت میں ہی بادشاہ بیگم کی سفارش پر نواب آغا میر سے وزارت کی پوسٹ چھین لی گئی اور ان کی جگہ میر فضل علی کو وزیر بنایا گیا، مگر وہ آغا میر کی طرح ہوشیار نہیں تھے۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کی تاج پوشی کے 1 ماہ کے اندر یعنی 10 نومبر 1827 میں بھرتپور کے فاتح انگریز سپہ سالار لارڈ کومبر میر جب لکھنؤ تشریف لائے تو بادشاہ نے ان کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا۔ کچھ دن بعد شاہ غازی الدین حیدر، انگریز ریزیڈنٹ اور انگریز فوج کے کمانڈر کے بیچ ایک میٹنگ ہوئی، جس میں بادشاہ بیگم کی صلاح کے مطابق وزیر آغا میر کو ان کے منصب سے یہ کہہ کر ہٹا دیا گیا کہ وہ حکومت کے خزانے میں لوٹ کھسوٹ عورت میں انتشار پھیلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں بادشاہ بیگم کی نواب آغا میر سے بنتی نہیں تھی۔
کیونکہ آغا میر ان کی ناجائز مانگوں کو پورا کرنے سے گریز کرتے تھے، اس لیے بادشاہ بیگم ان سے ناراض رہتی تھی، جس کی وجہ سے 20 ستمبر 1827 میں آغا میر کو وزارت سے ہٹا دیا گیا۔ میر فضل علی کہنے کو تو وزیر بن گئے، مگر وہ اس منصب کے اہل نہیں تھے۔ ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے حکومت اودھ کو بدنام کرنے کے لیے شہر میں بد انتظامی پھیلانا شروع کر دی۔ انگریزوں کی پشت پناہی کی وجہ سے شہر میں شرپسند عناصر اپنی طاقت بڑھانے اور انتشار پھیلانے میں لگ گئے، جبکہ بادشاہ غازی الدین حیدر کے دور میں عوام خوشحال تھے، عدل و انصاف سب کے لیے برابر تھا، نواب سعادت علی خان کا قائم کیا ہوا نظام حکومت رائج تھا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، مگر انگریز نوابی حکومت کو بدنام کرنے کی سازش میں مصروف تھے۔ ایک طرف انگریزوں کی سازشیں تو دوسری طرف انگریزوں کی وفاداری قبول کر چکے شاہی درباری حکومت کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ 1829 میں انگلینڈ سے ڈی روس نامی ایک انگریز نائی لکھنؤ لایا گیا، جسے ریزیڈنٹ نے اپنا مخبر بنا کر بادشاہ نصیر الدین حیدر کے شاہی محل میں پہنچا دیا۔ یہ انگریز نائی بادشاہ کے بال کاٹنے کے علاوہ ان کو انگریزی رنگ ڈھنگ بھی سکھانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہ نصیر الدین حیدر ٹوٹی پھوٹی انگریزی بھی بولنے لگے۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے اس انگریز نائی کو سرفراز الدولہ کا خطاب دے کر اپنا مشیر خاص بنا لیا تھا۔ سرفراز خان نے بادشاہ کو انگریزوں سے تعلقات بڑھانے میں اہم کردار نبھایا۔ سرفراز خان نے ہی بادشاہ کی خدمت میں ایک انگریز خاتون مس واٹسن کو پیش کیا، جس سے بادشاہ نے شادی کر لی اور اسے مقدر عالیہ کا خطاب دیا۔ دوسری طرف میر فضل علی کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے حکومتی نظام کمزور ہونے لگا، اور انگریز بھی یہی چاہتے تھے۔ میر فضل علی نے بہت کوشش کی کہ وہ عوام کی فلاحی کاموں کو فروغ دیں اور حکومت کے نظام کو چاق و چوبند بنائیں، مگر بادشاہ کی دوسری بیوی ملکہ زمانی اور راجہ درشن سنگھ ان کے خلاف ہو گئے، اور وہ ان کے کام میں رخنہ اندازی کرنے لگے۔ انگریز نائی کی معرفت بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا نہ کر پانے کی وجہ سے بادشاہ نصیر الدین حیدر بھی میر فضل علی سے ناراض رہنے لگے تھے۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ خزانہ شاہی سے 35 لاکھ روپے کے غبن کے جھوٹے الزام میں وزیر میر فضل علی کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد نواب فتح علی خان کے بیٹے اقبال الدولہ کو وزیر بنایا گیا، مگر یہ بھی نااہل ثابت ہوئے۔ آخر میں نواب سعادت علی خان کے وزیر حکیم مہندی علی خان کو فروخ آباد سے بلوا کر دوبارہ اودھ کا وزیر بنایا گیا۔ اب میں بادشاہ نصیر الدین حیدر کی پہلی قسط کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سلسلے کی دوسری قسط جلد ہی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔